السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الشان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعمر لجمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت، خالق کائنات، مالک و ملجا، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا ہمسر کوئی نہیں، وہی ذات لائق بندگی ہے، جس کے کوئی مثل و مانند نہیں۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ والسلام نازل ہو آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، یہ اسلامک نیٹ ورک اصلاح معاشرہ کا میرا تیسرا بیان ہے، اور آپ تمام الحمدللہ امت مسلمہ واقف ہو چکے ہیں کہ یہ نظامی حضرات امت مسلمہ کی تطہیر کے لیے، عملی عقائدی طور پر بیداری کے لیے یہ ایک خوش عین کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو باقیات الصالحات کی زندگی عطا فرمائے اور ان کے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیز و ناظرین اکرام اور بزرگوں، میرے لیے جو عنوان دیا گیا ہے طاق راتوں کی فضیلت اور رات میں جاگنے کی اہمیت و افادیت پر مجھے آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام میں رہبانیت سنت و سناتن سادھو سنت ایسے نن فادر ایسے قسم کے کسی بھی عمل کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، کیا بولتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جو ازواجی زندگی چھوڑ دینا، آل اولاد کو چھوڑ دینا اور راہ فرار اختیار کرنا، جنگلوں میں چلے جانا، سب کچھ
ترک کر دینا، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے، سب سے پہلا۔ اور پھر اب یہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے ہم رہبانیت اختیار کرتے ہیں، سادھو بن جاتے ہیں، سنت بن جاتے ہیں، اور نہ جانے بہت سارے مذاہب میں مختلف ایسے پہلو ہیں جس میں ترک دنیا کا نام انہوں سمجھتے ہیں اخروی زندگی۔ مگر قربان جائیں سید عالم محبوب خدا سرور کائنات ساقی حوض کوثر کے، آپ فرماتے ہیں ایک موقع پر صحابہ اکرام سے، نحنو نرجونا من جہاد الاکبر الی جہاد الاصغر، یہ معاشرتی جو زندگی ہے اس کو جہاد اکبر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ تو یہ جو درجہ ہے اسلام میں بندگی کا، جیسا اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ نے خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا جو تصور اسلام دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ بتلا رہا ہے کہ تمہاری آئلی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، ملکوتی زندگی مطلب بادشاہت والی زندگی ہو، یا تم کوئی بھی شعبے جات سے تم جڑے ہوئے ہو، ہر شعبے میں تمہارا امتحان ہے، اور اس امتحان ربانی، حدود خداوندی اور وفائے محمدی کا نام بندگی ہے۔ سمجھے؟ وفائے محمدی کا نام بندگی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرنا ہے یہاں تک کہ یقین کی منزل۔ اب یقین کی منزل کے بارے میں مفسرین موت تک بھی آپ کو عمل کرنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں زندگی ہے، اس کے بعد فنا ہے، موت اور حیات۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت آزمائشی ہے، اللہ رب العزت آزمانے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ دو کنارے بنایا، منتخب کیا۔ تو موت اور حیات آزمائشی ہے، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست رحمانیت کے ساتھ غفاریت رکھنے والا ہے۔ تسکین، تسلی کے لیے اپنی صفت کو بھی اللہ نے استعمال کر دیا۔ تو میرا جو عنوان ہے اس میں راتوں میں جاگنے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، طاق راتوں کی اسلام میں کیا اہمیت و افادیت ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے جو عمل ہے، یہ ایک ایسا انوکھا اور ایسا عمل ہے، منکسر العمل ہے کہ رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رات بھر جاگا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت یہاں تک آپ کی جاگنے کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام جاگتے جاگتے اپنے پیروں میں ورم پاتے، تو اللہ رب العزت سورہ مدثر مزمل نازل فرما دیا، آپ کی ان صفات کو جو اللہ کی محبت میں، الوہیت خدا کی محبت و الفت میں جو آپ جاگ رہے ہیں، اس کو پورا مفصل اللہ تعالیٰ بیان کر دیا کہ میرے حبیب آپ تھوڑا آرام بھی کیجئے، آپ کے پیروں میں ورم آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک تخصیصیت، ایک منفردیت سارے انبیاء کی زندگیوں سے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جیسے آپ سن چکے ہیں معجزات نبی میں معراج النبی ہے، اور سارے چرین پرین درین سماوی ارضی ہر خلق خدا میرے آقا علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتی ہے، مانتی ہے، اقرار کرتی ہے، اور تصدیق کر کے اظہار بھی کرتی ہے۔ تو ایسے آقا کی جو امت ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرفہ مقام عطا فرمایا، تو آپ کے تصدق سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے صدقے و طفیل میں رب ذوالجلال نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا اور انعامات فرمایا میرے حبیب کے صدقے میں۔ اب دیکھیے
رات میں جاگنا، اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے؟ دوسرے مقام میں فرمایا المؤمن اشد حبا للہ، مومن رب ذوالجلال سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اشد حبا للہ، مومن ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تو ان کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ جب سب لوگ گداز بستروں میں آرام و استراحت کے لیے چلے جاتے ہیں، دن بھر کے سب تھکے ماندے ہے نا، جیسے پرندہ خوشا خوشا رات کے ٹائم اپنے گھونسلوں کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں. تو جو بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے منتخب کر لیا یا کوئی کسب کے ذریعے حبیب پاک کی اتباع میں، آپ کی الفت و وارفتگی کے اندر جو اللہ کی محبت والی چاشنی جو پائے ہیں، اس لذت کے احساس و ادراک کو بڑھانے کے لیے اللہ والے کیا کرتے ہیں، جب رات کا وقت آتا ہے تو دن پر رات کو ترجیح دیتے ہیں. سب نرم نرم بستروں میں لیٹے ہوئے، سردی کے جاڑے ہیں لحافوں میں، یہ لحافوں سے باہر نکلتے ہیں، گداز اپنے بستروں کو ترک کر دیتے ہیں اور سخت زمین پہ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صفات المومنین امت محمدیہ کے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا. تو رات کو ترجیح دینا ایک اللہ کے رسول کے عاشقین کا یہ صفاتی کام ہے. یہ صفت سے بالکل ہمیشہ ہمکنار رہتے ہیں کہ دن پہ رات کو ترجیح دیتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. تو رات میں جاگنے کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان اول کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اور جو ہر رات جاگ کر اللہ کی نیاز بندی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، تگودو میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ویسے بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے معلوم کرتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں دیکھو. اگر وہ حاضر نہ ہو تو ان کی تلاش بھی کی جاتی ہے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے. تو سمجھ آ گئی کہ راتوں میں جاگنا اللہ کو کتنا پسند ہے. اور یہ پسند اس لیے ہے کیونکہ اس کے محبوب ساقی کوثر کی ادائیں ہیں اس کے اندر. یہ ایک استثنائی کیفیت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اللہ کے رسول کے سامنے بنو اسرائیل کے ایک ولی کا تذکرہ آیا جو دن بھر روزہ رہتے، شام قیام رہتے اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. کیونکہ صحابہ کو دیکھے صحابہ ایک دم ملول کیفیت میں آ گئے کہ وہ صحابی جو تھے سابق بنو اسرائیل کے، وہ جو ولی تھے، انہوں 1000 سال کی عمر پا لیے تھے اور ان کا عمل کیا تھا؟ رات میں اللہ کی عبادت کرنا اور صبح نہار اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا اور صائم النہار رہنا اللہ طول. تو صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ، امی و ابی فدا کا، امی و ابی فدا کا، ہمارے لیے کیا معاملہ ہے؟ ان لوگ جو مقام پائے، ہم کیوں کر یہ مقام منزل اللہ کی قربت میں پا سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام تشویش کی نگاہ آسمان کی طرف فرمائے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی محبت میں اس امت محمدیہ پر کئی نعمتوں میں یہ بھی ایک احسان فرما دیا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری زندگی ان کی 1000 سال کی تھی، مگر ہر سال آپ کی امت کے لیے ہم ایک رات دیں گے اور وہ شب قدر کی رات دیں گے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ برکتوں والی، فضیلت والی، خیر من الف شہر. اور پھر نہ صرف یہ رات دیں گے، اس رات میں مبارکبادیاں دینے کے لیے تنزل الملائکہ والروح، جبریل امی ہر سال اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ جھرمٹ میں اور صبح صادق تک امت محمدیہ کے لیے دعائیں فرماتے رہتے ہیں.
دعائیں فرماتے رہتے ان کی کامیابی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بندگی کامیاب ہو جانے کے واسطے، اللہ کا تقرب ان کو نصیب ہونے کے واسطے۔ یہ جو اعزاز، یہ جو درجہ، یہ جو مرتبہ امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، ایسا درجہ، ایسی فضیلت، یہ انداز عطائے رب کی احسانات سابقان امہ میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ سب میرے آقا رحمت للعالمین کا تصدق ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کی آل کا صدقہ ہے امت محمدیہ پر، کہ قیامت تک آنے والا ہر امتی راتوں میں جاگے تو وہ درجے اس کے تو الگ ہوں گے عبادات کے ذریعے، مگر وہ شب قدر کی تلاش کرتا ہے، شب برات اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی آسمان اول کی طرف اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے 15ویں شعبان کو، اور آقا فرماتے ہیں کہ بنو کلیب کے ریوڑوں کے، بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ تعالیٰ امت محمد کی بخشش فرماتا ہے، اور سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دروازوں سے فرشتے ٹھہر کر ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے مغفرت ادا کر دی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی ایسا قضا بہرحال ندائیں چلتی رہتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ صبح صادق تک ندائیں چلتی رہتی ہے، اور جو لوگ جاگتے ہیں ان کو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ان کو عطا ہوتا ہے، سب مغفور، ہر گناہ سے مغفور ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہر گناہ کو بندے کے معاف کرنا چاہتا ہے، یہ غفاریت ہے اس کی غفاریت کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی محدود نہیں کر سکتا، لامحدود خدا کی ذات جیسے ہے ویسے صفات بھی لامحدود، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے فرما سکتا۔ تو اب سنیے، یہ شب برات ہم کو آنے والی ہے، آج ہم 4 فروری 2025 کو شب منگل آپ سے میرا کلام ہو رہا ہے، تو آج کے بعد یہ 4 دن تو چلے گئے، اب بچے 11 دن، تو اس میں موقع ہے رات میں جاگنے کا، اور اپنے آپ کو بنو کلیب کے، بکریوں کے، ریوڑ کے بالوں کے مانند جو مغفرت اللہ فرماتا ہے ان میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھو کیسا کام ہو رہا، یہ چینل والے کوئی معمولی کام نہیں کر رہی، وقت آنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سرمایہ عمل عطا کر دے رہے ہیں۔ آپ سن کے اگر گرماہٹ ایمان کے ساتھ یہ جو اخلاص سے کام کرے، اس اخلاص کو قبول کرتے ہوئے اگر آپ رجوع ہو جائیں گے، خدا کی قسم مغفورین شعبان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ رات اور بھی معاملہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رات بھر جاگنا اور دوسرے دن روزہ رہنا، یہ آقا علیہ السلام کی مداوت والی عادت شریفہ تھی، آپ کی سنت ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ رات بھر قیام فرماتے ہیں اور دن میں روزہ رہتے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابہ نے بھی عرض کیا، ایسی بھی روایت آئی ہے، تو آقا نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں سارے بندگان خدا کے دفاتر عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور فیصلہ کیا تھا ان کی روزی کا، ان کی موت کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا دفتر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت میں صائم النہار قیام اللیل میں رہوں۔ میرے آقا کے قربان جائیں، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ ضمانت دے چکا ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو فرما دیا ہے نا۔ پھر اس کے بعد بھی میرے آقا کیسا کسب فرماتے ہیں، روایت میں آتا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بقیع میں چلے گئے، بقیع میں جا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، گر گلا رہے ہیں، اشک بار ہو گئے۔ ادھر اماں عائشہ کی باری تھی، روایت میں آتا ہے، وہ شک و شبہات یہ ازل سے ابد تک بولتے ہیں، یہ کیفیت عورتوں میں ہے، یہ امہات المومنین ہے، مگر یہ مثال سب عورتوں کے لیے اماں عائشہ کی طرح اپنی تطہیر کرنے کے لیے تعلیم ہے، اس میں سمجھے، یہ کوئی
ہجو کے لیے نعوذ باللہ ایک خیال بھی نہیں لانا امہات المومنین کے بارے میں، کیونکہ الفت تھی نا آقا علیہ السلام سے۔ دیکھیے ہماری محبت کا معاملہ کیا ہے، ہم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہیں جب تک ہمارے ماں باپ کو سب کو قربان آقا کے لیے کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، یہاں تک کہ لنفسہ اپنی ذات کو بھی اللہ کے رسول پہ قربان کرنے کے لیے ہم مستعد رہنا، ایسا جذبہ محبت ہے تو ایمان والے ہیں۔ لا یؤمن احدکم من احب الیہ من نفسہ بول کے بھی آیا، من احب لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایسا بھی آیا ہے۔ بہرکیف تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھی کہ آپ بستر پہ نہیں ہیں، وہ نکل گئی اور دوڑے دوڑے سارے ازواج مطہرات کے حجرے دیکھ لی، کہیں بھی آقا نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کے بقیع کی طرف گئی، دیکھی کہ آقا علیہ السلام اشک بار ہیں، دعائیں فرما رہے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسا دعا ختم ہونے والی تھی تو اماں عائشہ فوری جلدی قدموں سے اپنے حجرے مبارک میں داخل ہو گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، بولے کیا ہوا عائشہ، کیا تمہارا رب اور تمہارا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا، تمہیں کو ایسا کوئی گمان ہے؟ بولے یا رسول اللہ معاف فرما دیں، میرے ماں باپ پہ قربان، ایسا معاملہ نہیں ہے، مجھے تجسس ہوا آپ کو نہیں پائی تو میرے کو خیال آیا کہیں آپ میری باری ہے، کہیں اور تشریف لے گئے، بس اس کے لیے نکلی۔ پھر بولے پوچھے کہ آقا کیا دن تھا؟ تو بولے تم معلوم عائشہ اللہ تعالیٰ آج کی رات آسمان اول کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے اور بنو کلیب کے ریوڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ امت محمد کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اب اس میں بہت سارے باتیں لوگ کر رہے ہیں، چونکہ یہ باتیں کرنے والے سابق میں بھی تھے، ابتدا اسلام میں بھی تھے، اور قیامت کے پہلے تک بھی رہیں گے۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائیں گا جب یہ لوگ جاگنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے 45 سے زیادہ کچھ روایتیں شب برات کے لیے آئی ہے، جیسا علماء محدثین بیان فرماتے ہیں، اور عصر حاضر کے مورخین بہت سارے متحققین بھی اس کے بارے میں حمایت فرماتے ہیں۔ اب بولتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حسن نہیں ہے، وہ ایسا ہے۔ دیکھیے صاحب، فضیلت کے لیے حدیث لفظ حدیث ہے، مردود حدیث تو نہیں ہے کوئی بھی۔ مردود مطلب گھڑی ہوئی حدیث، کوئی گھڑ دیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی کسی صحابی کا حافظہ کمزور رہا، کوئی صحابی بیچ میں چھوٹ گیا، ایسے روایتوں میں باتیں ہوتی رہتی، مگر عمل کے لیے فضیلت کا معاملہ ہے۔ تو یہ تھا شب برات جو بالکل اب قریب آنے والی ہے۔ اب شب قدر تو کیوں ملی، آپ تو سن چکے ہیں کہ شب قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، امت محمدیہ کی فکر، آپ کی درد مندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شب قدر عطا کیا۔ اب اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ کیوں اٹھایا گیا تعین؟ جیسا میں بتایا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اچھا عمل کیا ہوتا؟ عفو درگزر سے کام لینا معاملات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا، آپ کو وہی آ گئی کہ یہ دن، یہ تعین ہے شب قدر کا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، پھر فرمایا فلاں فلاں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ تو یہ جو جھگڑے ہو رہے نا، تو اللہ کے رسول کے ہین حیات میں محروم کیا گیا تعین سے۔ تو سوچئے اب یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں میں آنے والے فتنوں کے معاملات کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، اس وقت صحابہ کا دور تھا، صحابہ جو رسول سے اتنی محبت کرتے، اتنی وابستگی رکھتے، ایسے فدا کہ آقا علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اٹھا کے اپنے چہروں میں مل لیتے، سینے میں مل لیتے، اپنے بیماروں کو لے آ کے لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے اور شفا محسوس کرتے اور ان کو شفا کلیہ مل جاتی۔ ایسے مشتاق صحابہ کو اگر آپس میں نزاع کی کیفیت میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ تعین شب قدر کو اٹھا لیا۔ تو اب غور فرمائے کہ یہ جو لوگ فتنے مفسدین ہمارے بیچ میں ہیں، ان کے فساد کی وجہ سے بھی نقصان پہنچتا۔ مگر اب ایک بات سنیں، تلاش کرنے کے لیے جو حکم ہے، آقا فرماتے ہیں شب قدر جو ہے رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29 کو تلاش کریں۔ یہ فرمان ہر حدیث میں ملتا ہے، مگر یہ بھی غور فرمائیں پوری دنیا میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جہاں بھی آپ جائیں گے، عام یہ جو راتیں ہیں شب قدر 27 کو چھوڑ کے، ہر رات میں گاہے نارمل انداز میں احساس رکھنے والے ہی بارگاہ رب العزت میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شب قدر ان کو نصیب ہو جائے۔
مگر صحابہ کی بے انتہا اتنی متواتر روایتیں آئی ہے کہ انہوں نے جو تعین آقا علیہ السلام نے جو علامتیں شب قدر کی بتلائی ہے، ان علامتوں کو کثرت سے صحابہ نے بیان کیا کہ انہوں نے سورج کی ٹھنڈک کو اور سایہ کم ہونے کو اور ایسے بہت سارے معاملات کے سمندر کا پانی میٹھا ہو جانا، یہ سارے ایسے بہت ساری جو ہے نا روایتیں ہیں جو شب قدر کی شناخت کو بتاتی ہے۔ تو اکثر اجلہ صحابہ تابعین تبع تابعین نے بتایا کہ ہم نے 27 کی شب کو یہ علامتیں پائے، لہٰذا جمہور کے پاس 27 کو افضلیت حاصل ہے۔ تو یوں تو جاگنا ہے، ہر رات شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ علماء نے بتایا کہ اگر ہر رات شب قدر ہو گئی تو شب قدر بے قدر آتی، تو شب قدر کی قدر اپنی جگہ ہے۔ اب یہ تعین کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا تفاصیل بیان کرتے علماء کہ کسی امتی کو محروم ہونے کے لیے، محروم ہو جائے تو اس کے اندر افسوس نہیں ہونا، اس کو نقصان نہیں پہنچنا، اور انہیں اپنے آپ میں جو ہے نا اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو محفوظ فرما دیا۔ اور اللہ کو پسند ہے یہ رات میں جاگنا، اللہ تعالیٰ کو بندے کا رات میں جاگنا بہت پسند ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے امت محمدیہ کے اوصاف کو، صحابہ کے اوصاف کو قرآن بیان کر رہا ہے، تتجافی جنوبی عن المضاجع، کہ یہ میرے پیارے، میرے چاہنے والے عشق میں ایسے میرے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب ساری کائنات، سارا عالم بستروں میں، لحافوں میں سردی سے کانپتے ہوئے سوتے رہتا ہے، اڑ کے رہتے ہیں، یہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، بستر کو لات مار کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس سے نیاز بندی کرتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اعلیٰ سنت ہے، عرفہ سنت ہے، اور یہ سنت دائمہ ہے جس کو ہم اختیار کریں گے تو زندگی میں تطہیر آ جائے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، راتوں کے جاگنے سے اللہ تعالیٰ بندگی میں روحانی قوت عطا فرماتا، بزرگی عطا فرماتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نوافل کا عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کے اندر خدا ترستی بڑھ جاتی ہے، اور نہ صرف بڑھتی ہے، ان کا فیض امت مسلمہ کے لیے عام ہو جاتا، اور امت مسلمہ اس سے مستفید ہوتے رہتی ہے۔ تو ہمارا کو جو یہ فیض ملا ہے، یہ راتیں ملی ہے، یہ جاگنے کے فیوزات ہمیں جو نصیب ہو رہے ہیں، صحابہ کی طلب، رسول اللہ کی نظر عنایت، اللہ کی عطا۔ تو بتایا گیا قدر والے قادر نے اپنے محبوب کی امت کی قدردانی کے لیے شب قدر عطا فرمایا۔ تو محشر میں امت مسلمہ ساری امتوں سے جو سب کی ملا کے ہوگی ان سے ڈبل ہوگی، 40% امت محمدیہ ہوں گی، 20% عام امتی، کچھ کم و پیش 1,24,000 انبیاء آئے، 313 رسول آئے، تو ان سب کی امتیں 20,000، 20 لاکھ، اور بھی روایت میں دوسرے بھی آنکڑے آئے ہیں، مگر امت محمدیہ ان سے ڈبل ہوگی۔ ویسے آقا فرمائے تزوج الولود الولود فانی اباہی بکم الامما، تم کثرت سے بچے جننے والی عورت کو دیکھ کے نکاح کرو کیونکہ میں اپنی امت پہ فخر کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو مستحسن عمل ہے یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو مسنون طریقے ہیں، جو جنت سے آنے والی لذت ہے، معلوم آپ کو؟ یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ آج کل لوگ نکاح دنیاوی فوائد کے لیے کر رہے ہیں، مگر اللہ والے، ایمان والے، عاشقان محمدی، صحابہ اکرام کا معاملہ کچھ دوسرا تھا۔ کیا تھا دوسرا؟ آقا فرماتے ہیں یہ جو ازدواجی زندگی کی جو لذت ہے، یہ جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، احساس لذت جنت کے لیے آپ کو دیا گیا۔ اور یہ یقین کے ساتھ، اس ارادت کے ساتھ جو ازدواجی ربط کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ نفل نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اور یہ عمل کب کرنا ہے؟ رات کے تیسری پہر میں۔ سنت کیا ہے؟ رات کی تیسری پہر میں۔ تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کیا سمجھے؟ عبادت کا مطلب صرف مصلی لے کے تسبیح بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ ازدواجی حق ادا کر رہی، عبادت، اولاد کا حق ادا کر رہی، عبادت، اور یہ سب کرتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد آخری پہر میں فجر سے پہلے تک، آخری پہر میں جاگ کر فجر سے پہلے تک اللہ سے نیاز بندی کرنا، پھر آرام کرنا، کچھ خیر اللہ کرنا، پھر فجر کی نماز پڑھنا۔ اب دیکھیے تہجد کی کتنی فضیلت ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے بارے میں روایتیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبین بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا۔ تو تہجد کب پڑھی جاتی؟ رات میں، عشاء کی نماز کے بعد، اور
اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ لے کے آرام کر لینا اور استراحت کر لینا. جب نیند کا غلبہ آ جائے پھر بیدار ہو کے آپ آگے تہجد کا وقت شروع. اور جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خاص کرم فرماتا ہے، اس پہ نظر کرم فرماتا ہے اور اس کو اپنے مستجاب دعاؤں میں، بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لیتا ہے. اس واسطے دیکھیے آپ جتنے اللہ والے ہماری زندگیوں میں ہیں، جن سے بھی ہم دامن تھامے ہوئے ہیں، جس کی بھی ہم قربت میں رہتے ہیں، جس کی بھی ہم تربیت میں رہتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں بندگی کا، تو ان کی زندگیاں یہی ملتی کہ وہ راتوں کی عبادتیں تو کرتے کرتے تہجد وغیرہ، اس کے علاوہ فجر میں اشراق، چاش اور اوابین، فجر مغرب کی نماز کے بعد، اور شام میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ہر عمل کے لیے قضائے حاجت کی دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور شکرانہ پڑھتے رہتے ہیں جب کوئی کامیابی مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے بڑا انعام فرمایا امت محمدیہ پر. رات کا جاگنا کامیابی کامرانی کو لاتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگنی نہیں آتی. یہ فرشتوں کا عمل ہے، فرشتے بھی اس سے مستثنا ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں، لوازمات زندگی سے بالکل آزاد ہیں، ان کو لوازمات زندگی نہیں ہے. اسی لیے اعتکاف بھی جو ہے کئی کو رکھا گیا. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم. آج کل تو چننے پننے طہارت نہیں آنے والے کو بھی اعتکاف میں لا لے رہے ہیں آج کل. یاد رکھیے استحصال مت کرے سنتوں کا. سنت کا عمل کرنے کے لیے دیکھیے ایک آپ زاویہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں کیا فرمایا؟ 7 سال کی عمر میں تلقین کر کے پابند کرنے کی کوشش کرنا، تلقین کرنا شروع کرنا. 10 سال کی عمر ہو گئی تو تعدیبی کارروائی بھی کرنا تاکہ بچہ نماز کا پابند ہو جائے. تو نماز پہلی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر تک اس کے بعد پابند کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور نہ کرنے پر اس کے لیے تعدیبی کارروائی بھی کرنے کا حکم فرما رہے ہیں. اب اعتکاف کیسا عمل ہے؟ جو بچہ بھی نماز کا پابند نہیں ہوا، لا لے رہی، گٹکے کھا رہی، سگریٹا پی رہی. سنیے یہ جو اعتکاف ہے تاخیر رات سے جڑا ہوا ہے، رات کی عبادت سے. اعتکاف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل رہا، آپ کو روزے سے رہنا ہے. آخری دہا پورا رمضان پورا مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور آقا علیہ السلام شب قدر کی تلاش کے لیے رہنے کے لیے حکم فرمائے. تو اعتکاف بیٹھنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی نیت کیا رہنا. عارفین بتاتے ہیں کہ میں اپنے موذی نفس کے شر سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گوشہ نشین ہو رہا ہوں. یہ نیت ہونا. نیت اب کیا ہو رہی؟ اور اعتکاف میں بیٹھے بھائی، اعتکاف میں جس کے سامنے جاری بات، یہ ریاکاری نہیں ہونا، ریاکاری نہیں ہونا. آج کل دکھاوا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں عبادات کو دکھانے کے لیے، عبادت کو بہانے سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اسی لیے آقا علیہ السلام فرما ڈالے تھے، اکثر میں بیانوں میں بولتے رہتا ہوں یہ حدیث پاک، کہ 4 چیزوں کے ساتھ 4 چیزیں آنا لازم ہے. وہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ تکبر، مالداری کے ساتھ بخل، عبادت کے ساتھ ریاکاری، اور عمر شیخ کو بڑی عمر کو پہنچنے تک شہوت کا غلبہ. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ علم والا اگر عاجزی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو علم نافع بنا دیتا ہے، عارفین بندوں میں اس کو شامل فرما دیتا ہے. اور جو اہل ثروت ہو جائے، اللہ نواز دیا، تو وہ عمل تو خود کر رہا ہے اور لوگوں پہ، اللہ کے بندوں پر، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ کو انہیں کھول دیتا ہے، فیاضی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جہاں کے لیے رحمت، برکت اور کامیابی کا اس کو مزدہ سنا دیتا ہے. اس کی دولت 2 جہاں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. دنیا میں برکتیں ہوتی ہے، من جاء بالحسنۃ عشر امثالها، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، 10 گنا دیتا ہے 1 روپیہ خرچ کرے تو. ایسے ہی یہ دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے، یہ خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر، اللہ کے امت محمدیہ پہ خرچ کرنا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. نزد لہ فی حرثہ، اس میں اور اضافہ فرماتا ہے. اور جو دنیا طلبی
ریاکاری، دکھاوا، جس نیت سے وہ عمل کرتا ہے اس کے عمل کے حساب سے اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے، اجر محدود ہوا تھا، اجر محدود ہوا تھا۔ تو بہرحال جو اہل ثروت مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال میں برکت بھی دیتا ہے اور دو جہاں کی کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسری بات بولے، جو عابد ریاکاری کرتا ہے، جو عابد ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ریاکاری سے رکتا ہے اور ریاکاری آنے نہیں دیتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا، یعنی جو جب کسی کے حق میں وہ دعا کرتا ہے اللہ فوری قبول فرما لیتا۔ تو جتنے اللہ والے مستجاب الدعا ہمیں ملتے ہیں وہ ریا سے پاک ہوتے ہیں۔ اب ریا کیسا ہوتا ہے یہ عمل میں؟ بولتے نا میں ایسا تہجد کو ٹھہر رہا تھا، یہ واقعہ پیش ہوا، میں اشراق پڑھنے جا رہا تھا، یہ معاملہ ہوا، یعنی ہر معاملے کے درمیان گفتگو میں اپنی عبادات کا اظہار کرنا یہ ریاکاری ہے۔ اس سے بچنا، چھپا کے رکھنا۔ اللہ کو کتمان عبادت پسند ہے۔ سروں و علانیہ کا معاملہ کیا ہے؟ جب علانیہ کام کر رہی تو اس میں ریا نہیں رہنا، ریا نہیں رہنا۔ مربیین جو ہوتے ہیں، شیوخ جو ہوتے ہیں، جو پیر و مرشد ہوتے ہیں یا استاد ہوتا ہے، وہ اگر اپنے شاگردوں کو دکھاتا ہے، اپنے متعلقوں کو دکھاتا ہے تو یہ عمل کی ترغیب کے لیے ہو سکتا ہے، یہ عمل ان کی نیت سے دوہرا اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے بار بار باتیں کر کے ہر ایک کے سامنے معرفت چاہتا ہے تو یہ ریاکاری بن جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا جو بڈھا جو وہ پہنچ گیا، شہوت کا غلبہ ہو گیا، وہ شہوت کو مات دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کے بیچ میں، امت محمدیہ کے بیچ میں معزز، عزت والا، وقار سے نوازتا ہے۔ تو بہرکیف میرے عزیزوں اور بزرگوں، ریا سے بچنا ہے عبادات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ عابدین کے بارے میں بہت فضیلت بیان فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عابدین کے لیے بہت ساری دعائیں عطا فرمائی ہے۔ تو عابد بننا اور عمل کے ساتھ بننا، علم کے ساتھ بننا، یہ اور درجات کو لے آتا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ چھوٹا بھی عمل، تہجد میں اٹھ کے 12 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، صرف 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں تو اجر جیسا 5 نمازیں پڑھے تو 50 نمازوں کا اجر کا وعدہ اللہ سے ہے، اللہ وعدہ کیا ہوا ہے، ایسے ہی 2 رکعت پڑھیں گے آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تو 12 رکعت کا ثواب آپ کو بلکہ اس سے زیادہ نصیب کر دیا جائے گا۔ رمضان میں تو 70 سے 700 گنا اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ جو شعبان تو گزر چکا، رمضان تو گزر چکا، اور شعبان کے 3 دن بھی ہم سے گزر گئے، چوتھا دن اب ہم رات میں ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اپنے ان لمحات زندگانی کو سمیٹو، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں امہات المؤمنین کے آقا علیہ السلام شعبان میں روزوں اور رات میں جاگنے کی ایسی مداومت کرتے کہ رمضان سے ملا دیتے، اور بسا اوقات ہم سمجھتے کہ اب آقا علیہ السلام اس کو ترک نہیں کریں گے تو کبھی چھوڑ بھی دے دیتے۔ تو یہ چھوڑنے کا جو عمل تھا، امت پہ شاخ نہ گزرے، امت کے لیے جب اللہ پسند کر لیتا تو امت کے لیے حکم آیا تھا تو بس آقا علیہ السلام ہمارے خیر خواہی کے لیے چھوڑے بھی ہیں۔ اب دیکھیے کیسا معاملہ ہے میرے آقا کا، جب ایک بنو اسرائیل کے ولی کی باتیں، ان کے اوصاف بیان ہوئے، 1000 سال کی زندگی عبادت کی سنے تو آپ بے چین ہو گئے، اضطراب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تصدق سے یہ رات عطا فرمایا۔ تو ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ جب رمضان ہوتا ہے، رمضان کی عید ہوتی ہے تو فرشتے آ کے ڈھونڈتے ہیں معتکفین کو، اور رات میں اپنے گھروں میں جاگنے والوں کو، یہ روایت میں آتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں، اور واقعی جو اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو بلکہ روایتوں میں آتا ہے اس کو بیدار کرواتے بھی ہیں، اللہ کی یاد کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ، یہ شب بیداری کے جو فضائل تیرے آقا کے فرمان کے ساتھ، تیرے کلام کے ساتھ ہم نے سنی ہے مولا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی زندگی عطا فرما، ریاکاری مکاری والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما مولا۔ ہمارے قلوب کی معرفت تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مولا۔ آج کل مولا ہر بندے محمدی امتحانی زندگی میں آ گیا ہے،
کچھ اپنے عمل سے کچھ دوسروں کے کردار سے، تو مولا ایسے مکار کرداروں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے باری الہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما۔ مولا یہ نیٹ ورک چلانے والوں کی آل اولاد کو صالحینیت میں منتخب فرما لے، اور ان کے لیے دو جہاں کا سرمایہ بنا دے، اور ان کے اخلاص کو قبول فرما، ان کے عمل کو مقبول فرما، اور امت مسلمہ میں سے عام ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف، اپنے محبوب کی رضا طلبی کے لیے پھیر لے مولا۔ مولا ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔